بہت سارے مسائل میں آج کے دور کے حنفی علماء حنفی فقہ کو چھوڑ کر کے دوسری فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. جیسے خلا کے مسئلے میں پرانے ادوار میں آپ دیکھیں گے جب مولانا اشرف علی تھانوی کا دور تھا تو خلا کا مسئلہ اتنا نازک تھا کیونکہ احناف کے ہاں خلا کی گنجائش بہت محدود ہے، اور اس محدود گنجائش ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں مرتد ہو رہی تھی، یعنی شوہر سے خلا لینا چاہتی تھی. شوہر خلا کے لیے احناف کے ہاں یہ ہے کہ خلا کی بہت محدود گنجائش ہے. تو امام باقاعدہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو مکہ کے علماء تھے زمانے کے مالکی علماء، ان سے کچھ فتوے منگائے اور حنفی فقہ میں مالکی فقہ کو داخل کر کے گنجائشیں بڑھائیں. بعد میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے بھی بہت سارے خلا کے نئے جو قوانین ہیں کہ اور کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں عورت خلا لے سکتی، بڑھایا اس کو. اب اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے. تو جو ہمارے حنفی بھائی ہیں نا ان کو یہ لگتا ہے کہ اختلاف صرف اہل حدیث علماء کے درمیان میں، تو بات ایسی نہیں ہے. ایسے دسیوں مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں خود حنفی علماء کے بھی درمیان میں اختلاف ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تقلید اختلاف والے مسئلے کا حل ہے تو وہ تو حل نہیں ہو رہا. آج بھی وہ مسئلہ آج بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ کوئی مسئلہ آئے گا اس میں آپ کو دو حنفی علماء کے دو الگ الگ فتوے مل جائیں گے، دو دیوبندی علماء کے الگ الگ فتوے مل جائیں گے، دو بریلوی علماء کے الگ الگ فتوے مل جائیں گے. کہ بہت سارے مسائل میں خود احناف کے درمیان میں اختلاف ہے. یعنی آپ نے تقلید شروع جس دلیل کی بنیاد پر کی تھی نا، وہ دلیل تقلید شروع ہونے کے بعد چل نہیں رہی ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ فقہ اکیڈمی ہے، احناف اس میں غلبہ ہے، آل انڈیا فقہ اکیڈمی ہے ایفا کے نام سے. تو اس میں بحث ہوئی نشے کی حالت میں طلاق کے موضوع پر کہ نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوتی کہ نہیں واقع ہوتی ہے. روایتی جو اختلافات ہیں احناف کے ہیں وہ تو آپ نے سنے کہ امام ابو حنیفہ سے خود ان کے شاگردوں نے 2 تہائی مسائل میں اختلاف کیا ہے. میں ایک مثال پیش رہا ہوں جدید جو مسائل ان میں سے ایک کی. تو نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوئی کہ نہیں واقع ہوگی، آپ اسلامک آل انڈیا جو فقہ اکیڈمی ہے اس کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے مضامین شائع کیے ہیں. باقاعدہ حنفی علماء اس دور میں نشے کی حالت میں طلاق دینے والے کے مسئلے میں 2 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. بعض حنفی علماء کہہ رہے ہیں کہ نشے حالت میں جس نے طلاق دی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، بعض حنفی علماء کہہ رہے ہیں نہیں طلاق واقع ہوگی. اب اس میں مقلد کیا کرتا ہے؟ جب آپ ہی کے علماء آپ کہہ رہے تھے کہ تقلید اس مسئلے کا حل ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، تو اب تو یہاں ایک مسئلہ میں نے بتایا، ایسے دسیوں مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں خاص طور پہ نوازل میں جہاں پر خود احناف کے علماء آپس میں مختلف بھی ہو جاتے ہیں، دو الگ الگ طرح کے فتوے دیتے ہیں. خلا کیسے بہت سارے مسائل ہیں، طلاق کیسے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس سے اختلاف والی بات جو ہے نا وہ تقلید کے مسئلے سے حل بھی نہیں ہو رہی. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن. آئی پلس پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیرن.